اچھا تو پھر یہ جو ہے احد اور صفین میں، خیر احد میں تو بھاگے بھی بہت سارے لیکن کچھ تو شہید بھی ہوئے تھے نا، صحیح جینوین جو، اب تو اس کو کلیئر ہو گیا نا، اب یہ تو ریپلے ہو رہا ہے نا اس کے لیے. لیکن اگر یہی زید صاحب اس وقت ہوتے تو شاید ان کا دماغ اتنا کلیئر نہ ہوتا امام کے حق کے بارے میں. اچھا تو مجھے یہ بتائیں آپ کہ کربلا، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بہت اسٹرانگ اور لانگ ہینڈیڈ ازمپشن ہم نے یہ اخذ کیا ہے اس سے کہ یہ ضرور کربلا، واقعہ کربلا کے لیے ہی وہ آیتیں آئی ہوں گی اور کہیں لسٹ بنی ہوں گی. نہیں لیکن مولانا میرا سوال میں واضح نہیں کر سکا. اب اگر مجھے امام کہیں آ کے کہ مجھے کود جاؤ کنویں کے اندر، تو مجھے تو پتا ہے ہارون مکی کے واقعے میں سامنے میں تو کود جاؤں گا فوراً، لیکن اس وقت تو میں نہ کودتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میرا نام محمد اکبر ہے اور باب العلم ایجوکیشن سوسائٹی وینکوور کینیڈا کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں ڈسکشن ود پروفیسر سید ناصر حسین ہاشمی صاحب کا پروگرام لے کر. اور یہ ہمارا امامت پہ 8واں پروگرام ہے اور انشاءاللہ آج اور اگلے پروگرام میں ہم امامت کے موضوع کو سمیٹ لیں گے. مولانا صاحب سے وعدہ ہوا ہے یہ. اور آپ کے اگر کوئی سوال امامت کے بارے میں ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اپنا ہاتھ بلند کر دیجیے گا سوال کے لیے کسی بھی وقت. اور اگر اس کے علاوہ کوئی سوال ہے امامت کے علاوہ تو آپ وہ سوال پروگرام کے اینڈ میں کر سکتے ہیں. اور اب مزید کچھ وقت ضائع کیے بغیر میں مولانا کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. جی مولانا، آپ کی جو گفتگو تھی پچھلے پروگرام میں اسی سے تسلسل کو جوڑتے ہیں، ذرا سا اگر خلاصہ آپ ایک دفعہ بیان کرتے ہیں اس کا، اس کے بعد پھر چلیں. پھر کچھ سوال بھی ہیں میرے پاس تو میں بعد میں وہ سوال بھی کر لوں گا آپ سے انشاءاللہ. جی بہتر ہے. بات یہ ہے کہ ہماری جو گزشتہ نشستیں تھیں اس میں ہم اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ ختمی مرتبت سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایک ایسی ذات تھی کہ جس میں معجزات اور کرامات بے انتہا ظاہر ہوتی تھیں. تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ آپ سے فیض حاصل کر کے ایمان لا رہے تھے، تو جس کے نفس میں جتنی بھی صلاحیت قبولیت ایمان تھی اس کے اوپر آپ کے معجزات، آپ کی کرامات اور آپ کی ذات اقدس سے متعلق جو چیزیں تھیں اس کا اثر پڑنا یقینی تھا. تو اب ہم نے اس کے آگے اس پیرائے کو اس طرح بڑھایا تھا کہ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، ختم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور قیامت تک جتنی بھی نسلیں پیدا ہوں گی ان سب کے لیے یہ لازم ہے، وہ سب مکلف ہیں کہ آپ پر ایمان لائیں، آپ کی صداقت کی گواہی دیں، آپ کا کلمہ پڑھیں، آپ کی شریعت پر عمل کریں. تو اب ایسی صورت میں یہ بات عدالت الہیہ کے خلاف لگتی ہے کہ ایک زمانہ تو وہ ہو کہ جس میں لوگ سرکار رسالت کے معجزات بچشم خود دیکھیں اور ان کو محسوس کریں، اور ایک زمانہ وہ ہو کہ جب لوگ صرف سن کے ایمان لائیں. تو ایسی صورت میں عدل الہی یہ ہونا چاہیے ہے یا یہ ہے کہ ان کے لیے بھی پروردگار عالم کی طرف سے ایمان کی تازگی اور ایمان کے استحکام کے لیے وہ امور ہونا چاہیے جو عہد رسالت میں تھے. تو ہم نے اس بات کو یہاں تک پہنچا دیا تھا کہ اس کا ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار رسالت کو پروردگار عالم نے 2 زندہ معجزات عطا کیے، ایک قرآن اور ایک قیام امامت و ولایت. اور اس کے بعد آپ نے ویسے تو تمام ائمہ کے لیے انہم منی و انا منہم کہہ کے تعارف کرایا، لیکن خاص طور سے تیسرے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں حسین منی و انا من الحسین کہہ کے ایک خصوصی واسطہ، خصوصی تعلق، خصوصی ربط اپنی ذات کا امام حسین سے بتایا. لہٰذا ایسی صورت میں بعد پیغمبر اسلام اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور شہادت سے پہلے بھی دیگر ائمہ کے ذریعے ان معجزات کا ظاہر ہونا اور اس کا تسلسل ضروری تھا. اور خاص طور سے پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا کہ امام اپنی زندگی میں ظاہر ہو یا امام شہید ہو چکا ہو
یا امام غیبت میں ہو، ہر حال میں امام سے امت کا ایک ایسا تعلق اور ایسا ربط ضروری ہے کہ جس میں وہ ان فیوز کو دیکھ سکے جو معجزات اور کرامات کی شکل میں پروردگار عالم کی طرف سے ظاہر ہوں۔ اور اس سلسلے میں ہم نے قرآن کی آیت سورہ حامیم سجدہ کی بار بار پڑھی تھی، اور ابھی بھی پڑھنا پڑے گی، تو انشاءاللہ پڑھیں گے کہ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان کو آفاق میں اور خود ان کے نفسوں میں اپنی آیتیں دکھا دیں گے یہاں تک کہ ان کے اوپر حق واضح ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور ہم کچھ معجزات کا خاص طور سے ذکر کر رہے تھے، جس میں سر امام حسین علیہ السلام کا سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا بھی تفصیل سے ذکر آیا تھا، اور اس کے بعد آگے کے دیگر بعض مراحل کا بھی ہم نے تذکرہ کر دیا تھا۔ تو اب یہاں تک بات ہونے کے بعد ہم نے گفتگو کے اختتام میں کچھ وعدے کیے تھے، جس میں پہلا وعدہ یہ تھا کہ ہم واقعہ شہادت امام حسین کو ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک الہی امر سمجھتے ہیں، اور یہ کوئی تاریخ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ اور اس اعتبار سے ہم نے کہا تھا کہ ہم قرآن کی بعض آیتوں، خاص طور سے سورہ آل عمران کی آیت 154 کی مکمل تفسیر بیان کریں گے، جس سے کربلا کی اہمیت اور اقدام امام حسین کی حیثیت ہمارے سامنے آئے گی۔ دوسری چیز، ہم نے سورہ احزاب کی کچھ آیتوں کا وعدہ کیا تھا، اور بعض آیتوں کی طرف توجہ دلانے کی ہم نے آپ سے ایک نوید دی تھی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے امامت کے ذیل میں ہونے والے پروگرام آج سے لے کے آئندہ والی نشست تک مکمل ہو جائیں، لہٰذا اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم وہ تمام آیات جو سورہ احزاب کی پڑھنا تھیں یا دوسری پڑھنا تھیں، ان کو فی الحال ملتوی کیے دیتے ہیں کسی اور وقت کے لیے، اور جو سورہ آل عمران کی 154ویں آیت پڑھنا تھی، اس کو بھی پوری آیت کے بجائے صرف اس کا آخری فقرہ جو کربلا سے متعلق ہے اس کے اوپر مختصر سی گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے اگلے نکات کی طرف آ جائیں گے۔ تو اب آپ کے پاس بھی ظاہر ہے سوالات ہوں گے، وہ آپ کریں گے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم سورہ آل عمران کی آیت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لیں، اور اس کے بعد آپ سوال شروع کریں، اور چاہیں تو آپ سوال شروع کر دیں اور ہم درمیان میں یہ آیت پڑھ لیں گے۔ نہیں مولانا، آپ یہ سورہ احزاب کی جو آیات ہیں وہ پڑھ لیجئے، اور ان کا ذکر بھی کر دیے، لیکن میرا ایک جو جاہلانہ اعتراض ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ یہ آیات کے اندر اشارہ کیا گیا ڈائریکٹلی، کوئی مجھ جیسے جاہل کو قرآن پڑھ کے سمجھ میں نہیں آ جاتا کہ یہ کربلا کی اس کے اندر تصدیق کی جا رہی ہے یا وہ کیا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں کچھ آپ فرمائیں گے؟ یہ انڈائریکٹ تو بہت اشارے ہیں قرآن کے اندر امامت کے بارے میں بھی اور کربلا کے بارے میں بھی، لیکن یہ اتنا واضح کیوں نہیں ہوتا ہے مسئلہ؟ جی ٹھیک ہے، یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اور ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ انشاءاللہ اپنی گفتگو میں کسی وقت ہم قرآن، علوم قرآن، عظمت قرآن، تفسیر قرآن اور تعویل قرآن وغیرہ کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو ابھی آج کی حد تک تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس سوال کو آپ ملتوی کر دیں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ نشستوں میں جب یہ امامت کو ختم کر لیں تو پھر اس سوال کا انشاءاللہ خدا نے چاہا تو بہت تفصیل سے جواب دیں گے کہ قرآن فہمی کیا شے ہے، اور کیسے قرآن کو سمجھا جاتا ہے، کیسے قرآن سے ہم تفاسیر کو اخذ کرتے ہیں، وہ کون سے علوم ہیں، تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ فی الحال ہم ایسا کرتے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیتوں کا جو ہم نے وعدہ کیا تھا اس کو ملتوی کر رہے ہیں۔ اب صرف ہم آیت لے رہے ہیں سورہ آل عمران کی 154۔ اب اس سلسلے میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ سورہ آل عمران کی جو آیات ہیں 153، 154 وغیرہ، اس میں تذکرہ ہے جنگ احد کا، اور اس کو ہم تھوڑے دے رہے ہیں۔ جہاں تک اس والی آیت کا تعلق ہے جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی بہت طویل آیت ہے، اور ہمارے مفسرین نے اس کے ہر حصے کی، یعنی مختلف حصے ہیں اس آیت کے، بہت لمبی آیت ہے، ہر حصے کی الگ ممکنہ تفاسیر اور تشریحات کی ہیں، لیکن ہمارے اس پروگرام میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم پوری آیت کے اوپر آج گفتگو کریں۔ لیکن آیت کا جو آخری حصہ ہے اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور پروردگار عالم کی ایک گفتگو ہے،
یعنی اللہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرما رہا ہے کہ تم اپنی قوم سے یہ بات بتا دو. تو اس کو ہم آیت کو پڑھتے ہیں. وہ آیت پوری نہیں ہے، مطلب آیت کا بالکل آخری حصہ ہے، آخری فقرہ ہے جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. باقی پوری آیت کے اوپر گفتگو ہم نے اس وقت ملتوی کر دی ہے. تو وہ فقرہ یہ ہے کہ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. اے رسول آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو تو وہ لوگ کہ جن کے اوپر اللہ نے قتل ہونا واجب کر دیا ہے وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے اور اپنے قتل گاہوں میں آ کے قتل ہو جائیں گے. تو اس آیت کے اس حصے کی بھی ہمارے بہت سے مفسرین نے اور عالم اسلام کے مفسرین نے اپنے اپنے حساب سے تشریح کی ہے، لیکن ہمارے بعض جید علماء نے اس آیت کو براہ راست کربلا سے متصل سمجھا ہے. اور ان کی جو تفسیر ہے، ہم نے ہر تفسیر کو سامنے رکھ کے غور کیا، ہر تفسیر کے اوپر جہاں تک ہو سکا فکر کی، تو ہم خود بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ والی تفسیر جو ہے یہ بہت زیادہ قرین قیاس ہے. اب یہ اور بات ہے کہ قرآن ایک ایسا معجزانہ کلام ہے کہ اس کے ہر نقطے سے، ہر آیت سے، ہر فقرے سے بہت سے ظاہر اور بہت سے باطن معنی اور مفاہیم اخذ کیے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے اصول کیا ہیں، کیسے اخذ کیے جاتے ہیں، کہاں تک صحیح ہے، کہاں سے تفسیر جو ہے وہ غلط ہے، جس کو ہم تفسیر بالرائے وغیرہ کہتے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر الگ بات کریں گے. تو فی الحال ہم گفتگو کو اس طرح آگے بڑھائیں گے کہ بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے قتال. پروردگار عالم نے مسلمانوں کے اوپر مکے میں ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی پریشانیاں، حد یہ کہ رسول اللہ کا گھر سے نکالا جانا، 3 سال تک گھر سے باہر رہنا وغیرہ وغیرہ. بعض جو ابتدا میں لوگ اسلام کو صدق دل سے قبول کر رہے تھے، جیسے حضرت عمار یاسر کا خاندان، ان کے والدین وغیرہ، ان کے اوپر طرح طرح کے مظالم ہونا، وہ ساری چیزیں تاریخ میں موجود ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو ان سے انتقام لینے کا یا جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اس چیز کو مؤخر کیا تھا. مگر ہجرت کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ جب پروردگار عالم نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا، اور اس کے لیے جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا وہ قتال کا لفظ استعمال ہوا. سورہ بقرہ میں قتال کے بارے میں تذکرہ ہے، اور اس میں عالم اسلام سے ایک گلہ بھی ہے کہ ارشاد ہوا کہ کتب علیہم القتال وہو کرہ لکم، ہم نے تمہارے لیے واجب کر دیا قتال لیکن تمہارے اوپر وہ گراں ہے. تو بہرحال قتال، تو قتال کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ انسان حق کے تحفظ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے میدان میں نکلے اور جدال و قتال کرے، یعنی لوگوں کو جو مخالفین ہیں قتل کرنے کی کوشش کرے. تو قتال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم خود قتل ہو جائیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو قتل کریں اور اپنے آپ کو بچائیں. اب اگر کوئی شخص جہاد میں قتل ہوتا ہے تو یہ ایک اتفاق ہوتا ہے، یعنی ارادہ یا ہدف یہ نہیں ہوتا کہ ہم قتل ہو جائیں. اس اعتبار سے یہ امر جو ہے وہ قتال کہلاتا ہے. اور کتبہ کا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی بات واجب کر دی جائے، فرض کر دی جائے. جیسے کہا کتبہ علیکم الصیام، تمہارے لیے روزے واجب کر دیے گئے، یا کتبہ علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال واجب کر دیا گیا. تو یہ جو لفظ ہے کتبہ، یہ ہے اس معنوں میں کہ اللہ تم سے اب یہی چاہتا ہے کہ تم کو یہی کرنا. اچھا، لیکن قرآن کی یہ واحد آیت ہے کہ جس میں کہا گیا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل، جن کے اوپر قتل ہونا واجب کر دیا. تو دیکھیے قتال کا واجب ہونا ایک الگ چیز ہے اور قتل کا واجب ہونا ایک الگ چیز ہے. یعنی یہاں پر ایک موقع وہ ہے جہاں مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر قتل ہونا واجب ہو گیا ہے.
قتل کرنا واجب نہیں ہے، قتل ہونا واجب ہے۔ تو ایسا کوئی جہاد عالم اسلام میں نہیں ہوا کہ جس میں مجاہدین جو ہیں وہ محض قتل ہونے کے لیے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد جو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، وہ لوگ کہ جن کے اوپر قتل ہونا واجب کیا گیا ہے وہ خود اپنے گھروں سے نکلیں گے، اپنے پیروں سے چل کے اپنے قتل گاہ میں پہنچ جائیں گے اور کوئی واپس نہیں آئے گا، سب قتل ہو جائیں گے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ صرف اور صرف کربلا پر ہی منطبق ہوتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں دین جو ہے وہ فاسق و فاجر، یعنی کھلے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حق کے ہاتھ میں ہے ناحق کے ہاتھ میں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ مطلب جو حالات ہیں کربلا کے پس منظر میں وہ سب کو معلوم ہے۔ اب ایسی صورت میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام مظلوم کے ساتھ صرف تھوڑے سے لوگ تھے، باقی سب کے سب اس بات سے خوفزدہ تھے کہ اس وقت ہم کو اس قتال میں شریک ہونا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں قرآن میں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن کی طرف ہم توجہ ابھی نہیں دلا پائیں گے، البتہ صرف ایک آیت نساء کی سن لیں کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الم تری الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیۃ وقالوا یا ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب۔ تو دیکھیے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے رسول، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، قتال کرو، جب ان سے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رہو اور ابھی جنگ نہ کرو بلکہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور پھر جب ان سے ان بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا اور کہنے لگا کہ پروردگار یہ تو نے ہمارے اوپر قتال کیوں واجب کر دیا، کیوں نہ اس کو آئندہ وقت کے لیے اٹھا رکھا۔ تو دیکھیے اب اس وقت ہم بہت تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ وہ امور ہیں کہ عالم اسلام میں کوئی وقت وہ تھا کہ جب قتال واجب نہیں تھا، اور اس کے بعد جب قتال کا وقت آیا، یا یہ کہیں کہ قتال کا وقت نہیں تھا، اس کے بعد جب قتال کا وقت آیا تو لوگ قتال سے جان چرانے لگے اور اللہ سے یہ کہنے لگے کہ پروردگار یہ کیا کیا تو نے اس وقت۔ تو بات یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی طرف نہیں ہے، لوگ جو ان حالات کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے ان سے اس میں گفتگو نہیں ہے، اس میں ان لوگوں سے گفتگو ہے کہ جو جان رہے تھے کہ اس وقت قتال ہونا چاہیے لیکن اتنی ہمت نہیں تھی ان کی کہ وہ اس موقع پر نکل سکیں۔ صرف کچھ ہی پروردگار عالم نے دیگر آیتوں میں بھی اشارہ کیا ہے، جس میں ہم ایک آیت کی طرف توجہ دلا دیں جو کہ وہ آیت ہے کہ کربلا میں امام مظلوم علیہ السلام جب اپنے رفقا کو میدان جنگ میں بھیجتے تھے، جو بھی شہید آتا تھا اور آ کے، جو بھی مجاہد آتا تھا اور آ کے یہ کہتا تھا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں میدان میں بان کروں، تو آپ یہ آیت پڑھتے تھے جو سورہ احزاب کی 23ویں آیت ہے، من المؤمنین رجال من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر دیا، کچھ تو وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ تو اس آیت کا پڑھنا اور ان آیات سے اس کا اگر ہم ربط ملائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کے واقعے میں بار بار شہدائے کربلا امام سے یہ پوچھتے ہیں کہ مولا ہمارا نام محضر شہادت میں ہے، ہمارا نام محضر شہادت میں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بارگاہ خداوندی میں کوئی فہرست شہیدوں کی ایسی بنی تھی کہ جن کے اوپر قتل ہونا واجب تھا۔ اگر باقی قوم ایک مرتبہ قتال پر آمادہ ہو جاتی تو کسی کو قتل ہونے کے لیے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کیونکہ اللہ جانتا تھا
کہ اس موقع پر جب دین کے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے، لوگ نہیں کھڑے ہوں گے، اور اس وقت صرف ایک ہی صورت رہ جائے گی کہ ایک فہرست بنائی جائے جس میں ان لوگوں کے نام لکھے جائیں کہ جنہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ ہم تیری عہد کو پورا کریں گے، اور اگر تو نے ہمارے اوپر قتل واجب کیا ہے تو ہم قتل ہی ہوں گے۔ تو یہ تفصیلی گفتگو اگر کی جائے تو بہت لمبی گفتگو ہے، ہم کیونکہ مختصر کر رہے ہیں اس لیے یہاں تک ہم گفتگو کو ختم کر رہے ہیں کہ بہرحال کربلا کے علاوہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ لوگ میدان جنگ میں صرف قتل ہونے جائیں۔ تو اس اعتبار سے یہ واقعہ کربلا کا الہی امر ہے، اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی فہرست ہے، محضر ہے، اور اللہ ہی نے ان لوگوں پر قتل ہونا واجب کیا، اور جن پر قتل ہونا واجب کیا ان کا سید و سردار سید مظلوم امام حسین علیہ السلام کا ایک ایسے فرد کی شہادت تھی کہ جو منیت پیغمبر اسلام کے اوپر فائز تھا کہ حسین منی وانا من الحسین۔ تو اس اعتبار سے یہ شہادت در اصل حسین ابن علی کی شہادت نہیں بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تھی۔ تو یہ ہم تھوڑی سی ہم نے تشریح کر دی۔ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ۔ اب آپ چاہیں تو آگے سوال کر لیں یا یہ جو آپ نے استفسار ابھی ہے۔ ہاں میرے پاس تو میرے دماغ میں تو 2-3 سوال آ گئے اسی گفتگو سے جو آپ نے ابھی کری ہے قتال اور قتل ہونے کے بارے میں۔ اگر کسی اور کے دماغ میں بھی سوال آئے ہو تو پلیز اس وقت سوال کر لیں، کیونکہ میرے دماغ میں تو 2-3 سوال آئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں کر لوں وہ سوال۔ جی مولانا۔ اچھا ایک سوال تو یہ ہے، اچھا یہ میرے سوال جو ہوں گے بالکل پلیز سننے والے بھی اور آپ بھی بالکل جاہلانہ ہوں گے، جو میرے دماغ میں ہے میں ویسے ہی کر رہا ہوں سوال، ٹھیک ہے؟ if you don't mind، ٹھیک ہے نا؟ پوچھنے والے کا سوال جو ہوتا ہے وہ کبھی جاہلانہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اقدام ہوتا ہے علم کی طرف۔ اچھا چلیں، اچھا تو مجھے یہ بتائیں آپ کہ کربلا، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بہت اسٹرانگ اور لانگ ہینڈڈ اسمپشن ہم نے لیے اخذ کیا ہے اس سے کہ یہ ضرور کربلا، واقعہ کربلا کے لیے ہی آیتیں آئی ہوں گی اور کہیں لسٹ بنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ میرے حساب سے تو یہ بہت لانگ اور اسٹرانگ وہ اسمپشن ہم لے رہے ہیں کہ یہ اسمپشن ہی ہے نا، یہ ہمارا ظاہر ہے، ثابت تو کہیں سے نہیں ہو رہا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یزید کی فوج میں بھی تو بہت سے لوگ قتل ہوئے تھے کربلا میں۔ بات یہ ہے کہ میدان میں جب جنگ کرنے کے لیے آدمی آتا ہے تو یا قتل ہوتا ہے یا قتل نہیں ہوتا، مگر جو لوگ اس ہدف کے ساتھ آئے کہ ہمیں قتل ہی ہونا ہے، وہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا اس فوج میں کہ جو قتل ہونے آیا، وہ قتل سے بھاگ رہے تھے، اپنے آپ کو اپنی حفاظت کے ساتھ قتل کر رہے تھے، بلکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ ایک آدمی کے مقابلے پر کئی ہزار آدمی جائیں تاکہ کم سے کم لوگ قتل ہوں اور اس شخص کو لازماً قتل کر دیں جو میدان میں آیا ہے۔ اور میدان میں جانے والا بھی یہ سمجھ کے جاتا تھا کہ اگر میں قتال کر رہا ہوں تو کیونکہ شریعت اسلامی اپنی جگہ ہے اور یہ قتل ہونا جو مجھ پر واجب ہوا ہے یہ اپنی جگہ ہے، تو شریعت اسلامی کو پامال نہیں کرنا ہے، اپنی حفاظت اس حد تک کرنا ہے جتنی کر سکوں۔ لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ میں اکیلا 30-35-40 لاکھ سے لڑ نہیں سکوں گا، آخر قتل ہی ہو جاؤں گا۔ اچھا تو پھر یہ جو ہے احد اور صفین میں، خیر احد میں تو بھاگے بھی بہت سارے لیکن کچھ تو شہید بھی ہوئے تھے نا، صحیح جینون جو صحابہ تھے وہ شہید بھی تو ہوئے تھے احد میں، اور احد میں بھی بہت کم لوگ تھے، کیوں اسی، اور خندق کے اندر بھی بہت لوگ کم لوگ تھے، اس وجہ سے خندق ہوتی پڑی تھی۔ تو وہ قتل تھا یا قتال تھا؟ وہ قتال تھا۔ وہاں پر یہ کہہ کے نہیں بھیجا گیا تھا کہ تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ، وہاں یہ تھا کہ قتل کرو، دشمن کو دفع کرو۔ اب اگر اس کوشش میں تم مغلوب ہو گئے یا قتل کر دیے گئے تو وہ پھر تمہاری شہادت ہے، اس شہادت کو بہت بڑا درجہ دیا گیا اور ان کا خاص طور سے ان کی مدح سرائی کی گئی، اور آخرت میں بھی اور عالم برزخ میں بھی ان کو بڑا اجر دینے کی بات کی گئی۔ حد یہ کہ جناب جعفر طیار کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا کہ ان کے ہاتھ کٹے تھے تو وہ اللہ نے اسی وقت ان کو 2 پر ایسے عطا کر دیے جس سے وہ جنت برزخی میں اڑ سکیں۔ تو وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن وہاں ہدف قتل ہونا نہیں تھا، قتل کرنا تھا، دشمنوں کو دفع کرنا تھا، قتل ہونا اتفاقی تھا، وہ قتال تھا۔ تو صفین کے اندر بھی اتفاقی لوگ قتل ہوئے، جو بھی صفین ہو یا کوئی ہو، سوائے کربلا کے کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ جہاں ہدف محض قتل ہونا ہو۔ مولانا مختار کا وہ زید شہید جو ہیں وہ ان کا بھی تو قتل ہی ہونا تھا، ان کو تو زید شہید کو، اور مختار کو بھی قتل ہی ہونا تھا، وہ بھی تھوڑے تھے نا تعداد میں۔ کون؟
مختار اور زید بن شہید زید ہاں شہید. بات یہ ہے کہ اور لوگ اس طریقے سے بہت سے قتل ہوئے ہیں، لیکن ان کا ہدف قتل ہونا نہیں تھا. اپنے کم جمعیت کی وجہ سے قتل ہو گئے، کم طاقت کی وجہ سے قتل ہو گئے، یا آگے جو مقابلہ کرنے والے تھے وہ زیادہ قوی تھے اس لیے قتل ہو گئے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ان کا ہدف یہ نہیں تھا کہ ہمیں قتل ہی ہونا ہے. جہاں تک امام حسین کا تعلق ہے، وہ تو جب نکل رہے تھے، جب بھی جو شخص ساتھ آتا تھا اسے ہی کہتے تھے کہ بھائی قتل ہونا ہے اور مصیبت سے قتل ہونا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم فتح یاب ہونے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے شب عاشور اپنے تمام ساتھیوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ اس وقت وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، چراغ بجھایا تھا، بیعت اٹھائی تھی، اور ہر طریقے کی ان کو آزادی دی تھی کہ اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، میں تمہاری شفاعت بھی کروں گا، تمہاری عزت بھی رکھوں گا، تم سے ناراض بھی نہیں ہوں گا، تم چلے جاؤ، اگر یہ لوگ مجھے پالیں گے تو تمہیں قتل نہیں کریں گے. لیکن وہ جانتے تھے کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے اور قتل ہونا ہمارے اوپر واجب ہے، لہٰذا انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، آپ اکیلے قتل نہیں ہوں گے، ہم سب قتل ہوں گے. شب عاشور یہ طے تھا کہ صبح سب قتل ہوں گے، کوئی نہیں بچے گا. صحیح ہے. اچھا، تو یہ مختار پہ اور زید شہید کے اوپر یہ آیت امپلیمنٹ نہیں ہوتی، لاگو نہیں ہوتی ہے؟ جی ہاں، کوئی بھی ہو، زید شہید ہو یا اور کوئی بھی ہو، وہ میدان میں قتل ہونے نہیں آئے تھے، قتل ہو گئے تھے. نہیں کہ اگر وہ میں ان بحث کو کر رہا بس ہوں چلتا ان کا تو مختار وہ میں. ظاہر ہے کہ اپنے ایک مشن کو کامیاب کرتے، قتل نہیں ہوتے. ہاں، لیکن مختار نے جب قلعے کا دروازہ کھولا تھا تو ان کو پتا تھا کہ میں باہر جاؤں گا تو میں قتل ہو جاؤں گا، مگر بہرحال چلیں چھوڑیں اس بات کو. اچھا، اب یہ مجھے بتائیں کہ ایک سوال جو ہے بہت اہم، آلریڈی آدھا گھنٹہ ہو گیا، وہ یہ ہے کہ یہ آپ ہر وقت ذکر کرتے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے، اور ابھی بھی آپ نے کہا کہ کربلا کا واقعہ جو ہے سورہ احزاب سے ثابت ہے، تو اس پہ میرا ویو تو ظاہر جو بھی ہے. لیکن یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو عقیدہ رجز جو ہے ہمارا امامت کے حوالے سے جو ہے، وہ بھی قرآن سے اس کی بھی بیکنگ ملتی ہے کوئی مور کلیئر اینڈ مور ڈائریکٹ کہ امامت یا جو رجز کا مسئلہ جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے کہیں؟ دیکھیے، پہلے تو ہم تھوڑی اور سی اس کی وضاحت اپنے سامعین. اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی 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 بالکل. پہلے ہم عقیدہ رجت خود کیا ہے جی اور کیا فلسفہ ہے اس کا، ہم کیوں رجت کو مانتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، اور اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے کہ قرآن سے عقیدہ رجعت کس طرح ثابت ہے. جی تو بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ بعد رسول پروردگار عالم کا جو انتظام الہیہ تھا وہ قیام امامت و ولایت تھا. اور اس سلسلے میں قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون والی آیت جو سورہ انبیاء کی آیت ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی آیتیں، ابھی آیتوں میں ہم بعد میں آئیں گے. تو بہرحال پہلے ہم اپنا عقیدہ بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ایک مرکزی مقام عالم اسلام میں دیا تھا، اور سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسی اعتبار سے تعارف کرایا تھا، اور خاص طور سے کہا تھا کہ میرے بعد اگر گمراہی سے بچے رہنا ہے تو ان کی اطاعت تمہارے لیے واجب ہے. اور قرآن اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا وجود دراصل میرا تحفظ ہے. تو وہ ساری گفتگو ہم پہلے کر چکے. تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان ہستیوں کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا گیا بلکہ ان کا وجود بھی برداشت نہیں کیا گیا. 9 امام زہر سے 2 امام تلوار سے قتل کر دیے گئے، اور کبھی بھی ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ انہیں اس مقام تک پہنچایا جائے اور اس مقام پر ان کو دیکھا جائے جو اللہ نے ان کو دیا تھا، خواہ وہ ظاہری خلافت ہی کیوں نہ ہو، وہ مقام کبھی بھی نہیں ملا. تو اب ایسی صورت میں پروردگار عالم کو جو صاحب قدرت ہے، ہر شے پر قادر ہے، کیا مشکل ہے اس بات میں کہ اس نے ان کی مدد نہیں کی، ان کو ان کا مقام نہیں دلوا دیا؟
ان کو مغلوب کیوں ہونے دیا؟ یہ سوال اکثر آپ کرتے ہیں. ان کو کیوں قتل ہونے دیا؟ ان کے قاتل کیوں خوش و خرم زندگی گزارتے رہے؟ ان کے قاتل اس طرح زندگی گزارتے رہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے دنیا کا کوئی عیش ایسا نہیں جو نہ چھوڑا. وہ اس طرح دنیا سے گئے کہ انہیں دنیا میں کوئی غم، کوئی پریشانی کچھ بھی نہیں ہوئی. بادشاہوں کی شکل میں ہوئے، گئے اور اپنے بیٹوں کو، چہیتے بیٹوں کو بادشاہ بنا کے گئے. کسی قسم کا انہیں دنیا میں مسئلہ نہیں ہوا، عیش و عشرت کی زندگیاں گزاری. اس کے برخلاف ائمہ کبھی زندانوں میں رہے، ان کے ماننے والے دیواروں میں چنے گئے، ان کے ماننے والے زندانوں میں قتل کیے گئے، ان کے ماننے والوں کے سر قلم کیے گئے، سولیاں چڑھائی گئی، ہاتھ پیر کاٹے گئے، بچوں کو ان کے سامنے جلایا گیا. ہر کام، ہر ظلم ان کے اوپر ہوا، زبانیں کاٹی گئیں. جو کچھ بھی ہو سکتا تھا وہ کرنا چاہتے تھے، سب کر لیا. اللہ نے کہیں پر بھی نہیں روکا ان کو کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کہیں نہیں روکا. تو بات کیا ہے کہ یہ اللہ کو کوئی جلدی نہیں ہوتی کسی کام کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے کام کو جلدی سے انجام دینے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لیکن پروردگار عالم مکمل طور سے قادر مطلق ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ظالم کے اندر جتنا بھی مادہ ظلم ہے، اگر وہ ظلم کرنے پر کمر بستہ ہے تو کر لے، تاکہ جب اللہ اس کو پکڑے تو پھر صحیح معنوں میں اس کو اتنی سزا دے جتنے اس کے نفس میں خباثت ہے. یہ نہ ہو کہ نفس میں خباثت زیادہ ہے اور وہ اس کو برے کام کرنے کا کم موقع دیا جائے. جتنی خباثت ہے کل، اس کے بعد اللہ اس کو پکڑے گا. تو اب پہلی صورت تو یہ ہے کہ بھائی قیامت کیوں آئے گی؟ قیامت میں سب کو سزا ملنا ہی ہے نا. کون بچ کے نکلے گا؟ دنیا میں بچ کے نکل گئے، قیامت میں تھوڑی بچ سکیں گے، محشر میں تھوڑی بچ سکیں گے. وہاں تو اللہ سب کو پکڑے گا، وہاں تو سب کو سزا دے گا. لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، محشر میں، قیامت میں تو سزا دینے پر اللہ کو قدرت ہے. لیکن وہ وقت کہ جب ابلیس بارگاہ خداوندی سے نکالا گیا تھا تو اس نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تو تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کی اکثریت کو بہکا لوں گا. کبھی بھی تیرا امر زمین پر نہیں نافذ ہونے دوں گا. ہمیشہ بول بالا تیرے دشمنوں کا ہوگا. تیرے دوست جو ہیں وہ ہمیشہ پریشانی میں ہی رہیں گے. اب اگر اسی طریقے سے دنیا کا سلسلہ ختم ہو جائے اور قیامت آ جائے اور کبھی بھی حق کا بول بالا نہ ہو، کبھی اللہ کے منتخب بندے جو ہیں وہ زمین پر اس مقام کو نہ حاصل کر سکیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے، اور ان کے ظالم جو ہیں، ان پر ظلم کرنے والے، وہ دنیا میں پورے عیش و عشرت کر لیں، سزا کے لیے اللہ کو قیامت میں ہی انہیں پکڑنا پڑے. تو یہ صورت تو یہ ہوگی کہ پھر ابلیس تو اپنا جو کرنا چاہتا تھا اس نے کر لیا، اور جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے نور کو کامل کر کے رہوں گا، میں حق کو نافذ کر کے رہوں گا، تو وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، وہ تو قیامت ہی آئی آخر. تو اب یہ ضروری ہے کہ پروردگار عالم قیامت سے پہلے اسی دنیا میں اپنے امر کو نافذ کر کے دکھائے. جن پر ظلم ہوا ہے ان کو ان کا مقام دلوائے، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو ایسا مغلوب کرے جیسا مغلوب ہونے کا حق ہے. تو یہ اللہ میں قدرت ہے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ یہ نہ کر سکے، لہٰذا وہ یہ کرے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے جب ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ ہوگا تو بہت سے ایسے افراد کہ جو اس سے پہلے مر چکے ہیں وہ دوبارہ دنیا میں آ جائیں گے، اور بعض ایسے افراد کہ جنہوں نے اہل بیت پر بے انتہا ظلم کیے ہیں وہ بھی دوبارہ آ جائیں گے. اور اس کے بعد مومنین جو ہیں وہ اپنی فتح دیکھیں گے، معصوم کی حکومت دیکھیں گے، کیونکہ ان کے دل میں تمنا تھی کہ ہم معصوم کی حکومت دیکھیں، اور اس تمنا میں انہوں نے ہر طرح کا ظلم اٹھایا. تو اب اللہ ان کو ایسے نہیں چھوڑ دے گا. اچھا، دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام کے ظہور کے بعد پورا عہد جو ہے وہ عہد رجعت ہے.
یعنی واپس آنے والوں کا عہد. رجعت کہتے ہیں کسی ایک منزل سے گزر جانے کے بعد واپس اس منزل پر آنا. یہ لفظ کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے. رجعت شمس کا لفظ آپ سنتے ہیں اور مختلف جگہ لفظ رجعت سنتے ہیں، یعنی واپس آ جانا. تو ہمارے ائمہ اہل بیت کہ جو ظلم کا نشانہ بنا کے شہید کر دیے گئے جبکہ اللہ نے ان کو زمین کا وارث بنایا تھا، تو اللہ تو ان کو زمین کا وارث بنا کے رہ گیا، وہ زمین کے عملاً تو ایسا ہوا ہی نہیں کبھی. تو اب اللہ ان کو بھی واپس بھیجے گا، اور ہمارے عقیدہ رجعت کے مطابق تمام ائمہ واپس آئیں گے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس آئیں گے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، یہ سب واپس آنے والے ہیں ایک اس وقت پر جب مشیت پروردگار عالم ہوگی. تو یہ ہے عقیدہ رجعت. اب اس عقیدہ رجعت میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ شیعہ ہونے کے لیے اس عقیدے کو ماننا ضروری ہے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ عام مسلمان اس عقیدے کو مان ہی نہیں سکتے. جس طرح عام مسلمان عقیدہ امامت کو اس اعتبار سے تو مان سکتے ہیں کہ ائمہ کو بزرگان دین سمجھیں، ائمہ کا احترام کریں، ائمہ سے عقیدت محبت رکھیں، لیکن جس طرح ہم امام کو نائب رسول خلیفہ رسول مانتے ہیں اس طرح وہ نہیں مان سکتے، کیونکہ مانے تو پھر وہ باقی جن کو مانتے ہیں ان کے لیے کیا کریں. تو اسی طریقے سے رجعت کا معاملہ ہے کہ اگر امام کے حق کو اس طرح قبول کیا جائے جیسے ہم قبول کرتے ہیں تو رجعت کے عقیدے کی گنجائش ہے، لیکن اگر ایسے قبول نہ کیا جائے تو پھر گنجائش نہیں ہے. لہٰذا عالم اسلام میں سوائے مکتب تشیع کے کوئی مکتب ایسا نہیں ہے کہ جو عقیدہ رجعت کو مانتا ہو، اور نہ وہ مان سکتے ہیں، بلکہ وہ اس کے خلاف بہت ہی سختی کے ساتھ اس کو رد کرتے ہیں. تو بہرحال وہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا اپنا عقیدہ بیان کرنا مقصود ہے. تو صورت یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ ہونے کے لیے اس عقیدے پر عمل ہونا ضروری ہے، اور اس عقیدے کا پر یقین لازمن ہے. اور ہمارا جتنے بھی علماء شیعہ گزرے ہیں اور آج موجود ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عقیدہ رجعت پر کسی میں اختلاف ہوا ہو. سب عقیدہ رجعت کو تسلیم کرتے ہیں، اور اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جس طرح ہم نے ابھی بیان کیا. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی کہ جس میں ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عقیدہ رجعت کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے. اب اس کے فلسفے کو تھوڑی سی وضاحت اور سن لیں. دیکھیے بات کیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں پروردگار عالم کی ایک سنت جاری رہی جو ہے عذاب الہی، لیکن امت مسلمہ کے بارے میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. یہ سورہ انفال کی 33ویں آیت ہے، اور اس سے پہلے والی آیت جو ہے اس میں تذکرہ ہے اس شخص کا یا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے غدیر کے موقع پر یہ کہا تھا پیغمبر اسلام کو ایک لحاظ سے، وہ لفظ ہم آپ کے لیے نہیں استعمال کر سکتے، بہرحال ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے باقی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ بار الہ اگر یہ شخص اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہے، اگر یہ بات تیری طرف سے کہہ رہا ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب نازل ہوا. اور اس کے بعد اللہ نے ایک شخص پر پتھر کا عذاب نازل کیا تھا. یہ آیت کا تذکرہ ہے سورہ انفال کی 32ویں آیت میں، اس کو ہم نہیں بیان کر رہے. اس کے بعد والی یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول ہم آپ کی امت پر اجتماعی عذاب نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. جب تک آپ ہیں جب تک عذاب نہیں آئے گا. اور آپ ہیں کا مطلب یہ کہ اگر آپ کا کوئی نفس دنیا میں موجود ہے، آپ کا کوئی الہی جانشین موجود ہے، تب بھی عذاب نہیں آئے گا. تو اب گزشتہ امتوں پر تو عذاب آ گئے، لیکن یہ امت جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے خاص طور سے یہ کہا تھا کہ علی اللہ کے نزدیک ناقہ صالح سے کم نہیں ہے، یعنی علی کو قتل کرنا اس سے بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم ناقہ صالح کو قتل کرنا تھا. تو ناقہ صالح کو قتل کرنے والوں پر تو عذاب آ گیا، قتل کرنے والے پر بھی عذاب آ گیا، اور راضی ہونے والوں پر بھی آ گیا.
تو وہاں جس نے ایک نشانی پروردگار عالم جو حقانیت جناب صالح کی دلیل تھی اس کو بے خطا قتل کیا تو پوری قوم کو پروردگار عالم نے تباہ و برباد کر دیا۔ جس قوم نے رسول کے 11 معصوم جانشینوں کو بے دردی سے قتل کر دیا ہو، ان کی آل کو بے عزت کیا ہو، ان کو قید کیا ہو، ان پر ظلم کی انتہا کی ہو، اس پر تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو اب صورت کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ناقہ صالح کو قتل کیا تھا یا اور دوسرے انبیاء کو قتل کرنے کے بعد عذاب کا شکار ہوئے تھے، ان کے ساتھ اللہ نے کیا رویہ اختیار کیا کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب دیا، اور آخرت میں دوبارہ ان کا عذاب ہے۔ یہ تو نہیں کہ آخرت میں ان کو عذاب نہیں ہوگا، آخرت میں تو ان کو اپنے عقیدے کا عذاب، اپنے دیگر اعمال کا عذاب ہوگا۔ دنیا میں ان کو ظلم کا عذاب ملا، ظلم کی سزا ملی، تو دنیا میں بھی سزا، آخرت میں بھی سزا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ امت مسلمہ کے جو ظالم ہیں ان کو صرف دنیا آخرت میں سزا ملے، دنیا میں انہیں کوئی سزا نہ ملے؟ تو یہ تو عدالت کے خلاف ہو جائے گا۔ لہذا ان کو دنیا میں بھی کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے، ایسا ذلیل و خوار اور مغلوب ہونا چاہیے کہ جس چیز پر ان کو غرور تھا وہ توڑا جائے، اور دنیا میں ان کو کم از کم اتنی سزا ضرور ملے کہ وہ مغلوب ہوں، اور جس حکومت کو وہ قائم نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ حکومت ان کے سامنے قائم ہو۔ تو یہ پروردگار عالم کی عدالت کا تقاضا ہے۔ اس اعتبار سے ہمارا یہ عقیدہ رجعت جو ہے وہ اس امر کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ایسا قادر مطلق ہے کہ اس کے لیے کوئی شے مشکل نہیں ہے، اور جس طرح وہ قیامت میں نفخ صور کے ذریعے تمام انسانوں کو جو آدم سے لے کے اور قیامت تک ہیں سب کو زندہ کر سکتا ہے، تو وہ قیامت سے پہلے کچھ لوگوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور قیامت سے پہلے کچھ لوگوں کو زندہ کرنا جو ہے وہ آیا عقلاً اور از روح قرآن ممکن ہے یا ناممکن؟ اگر ہم یہ ثابت نہ کر سکیں کہ از روح قرآن مرنے والوں کا قیامت سے پہلے دنیا میں زندہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے، یا ممکن ہے ہم ثابت نہ کر سکیں، تو ظاہر ہے عقیدہ رجعت بے بنیاد ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ایک منٹ یہ قرآن سے ثابت کرنے کا جو سوال تھا نا میرا، اس کو ذرا ایک منٹ روک لیجیے، کہ جو آپ نے ابھی گفتگو کی اس میں میرے دماغ میں 2-3 سوال آئے۔ خواتین حضرات اگر آپ بھی سن رہے ہیں اور توجہ دے رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں بھی ضرور سوال آ رہے ہوں گے، تو آپ بالکل سوال کرنے میں ہچکچائیں مت، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ضرور کر لیں آپ۔ مولانا، قرآن سے ثابت کرنے سے پہلے جو آپ نے فلسفہ اور اس کی جو ڈیفینیشن رجس کی بیان کری ہے نا، اس میں ایک سوال تو میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ یہ پھر اس میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ یہ اس کی کیا علت ہے کہ اتنا وقت لگ رہا ہے رجس کو ہونے میں، یعنی واپس آنے میں اماموں کو؟ جی بالکل، بات یہ ہے کہ پروردگار عالم بڑا رحمان، بڑا رحیم، بڑا کریم ہے، اور وہ سزا دینے میں کبھی جلدی نہیں کرتا۔ گزشتہ امتوں پر جو عذاب آئے ہیں وہ بھی بہت لمبے عرصے تک ڈھیل دینے کے بعد آئے ہیں، جس میں سب سے واضح جو ہمارے سامنے واقعہ ہے وہ حضرت نوح کا ہے، کہ 950 سال تک حضرت نوح جو ہیں وہ بتا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، اور لوگ ان کو ایذا دے رہے ہیں، ان کا دل دکھا رہے ہیں، ان کی تکذیب کر رہے ہیں، ان پر سنگباری کر رہے ہیں، اور اتنے پتھر مارے جا رہے ہیں کہ وہ پتھروں میں دب گئے ہیں، اور بار بار وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اس طرح عذاب آ جائے گا، اور وہ عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے آؤ عذاب اگر لا سکتے ہو تو۔ اب ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ کیا ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ ہم کہتے ہیں اسی وقت عذاب نازل ہونا چاہیے تھا، لیکن 950 سال گزر گئے، اللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا تم خرمے کی گٹھلیاں بو دو، پھر جب وہ درخت نکلیں گے، جب اس میں پھل آئیں گے تو عذاب آئے گا۔ اب وہ پورا عرصہ گزر گیا، پھل نکل آیا، عذاب نہیں آیا، پھر انہوں نے اور زیادہ مذاق اڑایا، پھر اللہ نے کہا اچھا ایک دفعہ اور بو دو۔ یعنی پروردگار عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا ہے، اور یہ تو رحمت للعالمین کی امت ہے۔ جب اللہ نے حضرت نوح کی امت کو 950 سال تک عذاب نہیں دیا، اور اس انتظار میں رہا کہ شاید یہ توبہ کر لے، اور یہی چیز ابھی ہم نے جو سورہ انفال کی آیت پڑھی
کہ وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم وما کان معذبہم وہم یستغفرون، اور ایسی صورت میں بھی ہم عذاب نہیں کریں گے کہ وہ توبہ کر لیں. اگر وہ توبہ کر لیں گے، اگر وہ استغفار کر لیں گے تو ہم نہیں کریں گے ان کے اوپر عذاب، ہم معاف کر دیں گے، ہم غفور و رحیم ہیں. تو اب اس کے لیے اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا وقت دے جو اس کی رحمت کے شایان نشان ہے. لہٰذا ہم کو تو بہت لمبا وقت مل رہا ہے، لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی وقت نہیں ہے 2-4 ہزار سال. ابھی 1400 سال ہوئے ہیں. نہیں، میں رجس کی بات کر رہا ہوں، میں قیامت کی عذاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو رجس کی بات کر رہا ہوں. رجس میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ جی رجت کی بات ہے کہ رجت کا مطلب تو یہ ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو عذاب کے لائق تھے لیکن سرکار رسالت کی رحمت کے صدقے میں اللہ نے ان کو عذاب نہیں دیا، ان کو ظلم کا موقع دیتا رہا. اب صرف وہ تو ختم ہو گئے، لیکن اس کے بعد جو نسلیں پیدا ہو رہی ہیں وہ بھی اپنے نظریات رکھتی ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو ظالموں کے ساتھ ہیں، کچھ وہ ہیں جو مظلوموں کے ساتھ ہیں. تو اب ایسی صورت میں تمام نسلیں جو پیدا ہو رہی ہیں اور جو نئے دشمن پیدا ہو رہے ہیں، بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت کے دشمن پیدا ہونا بند ہو گئے ہیں، ان سے بڑے بڑے دشمن پیدا ہو رہے ہیں. بڑھ گئے، تو جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو ابھی پیدا ہو جانے دیں. جب وہ پیدا ہو جائیں گے تو ٹائم ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ پیدا ہی نہ ہونے دیں، کم وقتوں کو لے آئے، مسئلے کو ختم کریں نا. اتنی لمبی قسطیں اتنی ہو رہی ہیں، سوپ اوپرا ہو رہا ہے. ہاں بہرحال یہ مصلحت خداوندی ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت ان کو کیفر کردار تک پہنچانا جو ہے وہ ہر لحاظ سے مناسب ہے. ہمیں یہ وقت لمبا لگتا ہے کیونکہ ہماری زندگیاں بہت مختصر ہیں، مگر یہ کہ یہ ایسا لمبا وقت نہیں ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ وہ جب یہ ہمارے امام انشاءاللہ واپس آئیں گے سب، تو وہی لوگ ان کے ساتھ آئیں گے نا جو ان کے زمانے میں تھے؟ بات یہ ہے کہ ان کے زمانے کے سب لوگ واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ رجعت جو ہے وہ خصوصی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جتنے لوگ مر گئے سب زندہ ہو جائیں. زندہ صرف تھوڑے سے ہی لوگ ہوں گے، اور کون کون ہوگا اس کی ایک جو سمجھیں استحقاق کی بنیاد ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کرائٹیریا کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو یہ تمنا رکھتے تھے کہ اللہ کا نظام دنیا میں نافذ ہو اور امام معصوم کی حکومت کو دیکھیں، اور اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کی پریشانیاں بھی اٹھائیں، مصائب بھی اٹھائے، زندگی بھر اس تمنا میں رہے، اور انہوں نے اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو اتنا اعلیٰ بنا لیا کہ وہ ایمان اور وہ عمل اور وہ تقوی کہ جو نصرت امام کے لیے اللہ کو چاہیے ہے، نصرت امام کے قابل بناتا ہے، وہ انہوں نے اپنے اندر پیدا کر لیا. لیکن ان کی زندگی میں نہ رجت ہوئی، نہ امام کا ظہور ہوا، اور وہ مر گئے. تو اب ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی کہ انہوں نے تو اپنا کام کر لیا، لیکن اس کے باوجود ان کو وہ سعادت نہیں ملی. تو اللہ کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مرے ہوئے کو زندہ کر. نہیں وہ میں وقفے میں جو آئے ہیں لوگ ان کا نہیں پوچھ رہا. جو امام علی کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، بی بی خدیجہ کے وقت میں جو تھے لوگ، وہ واپس کچھ آئیں گے؟ جیسے کہ مالک اشتر واپس آئیں گے کہ نہیں؟ جی مالک اشتر واپس آئیں گے جیسے لوگ. ہاں مالک، بات یہ ہے کہ جو لوگ واپس آئیں گے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس زمانے کے سب لوگ واپس آئیں. ہاں کچھ لوگوں کا انتخاب پروردگار کرے گا. ہمارے پاس وہ روایات موجود ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں جب ہم ان روایات پر آئیں گے، ابھی ہم قرآن کی آیتوں پر ہی ظاہر ختم کرنا پڑے گا، روایات تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو وہ روایات موجود ہیں جہاں ائمہ نے اپنے اصحاب کو یا بعض افراد کو خوشخبری دی ہے یا بعض کے بارے میں خبر دی ہے کہ ان کی رجعت ہوگی. تو رجعت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب ہیں جن کی رجعت ہوگی، جس میں پیغمبر اسلام کی حدیث جو ہے وہ جناب سلمان فارسی کے بارے میں کہ سلمان فارسی کی رجعت ہوگی. اچھا اسی طریقے سے امیر المومنین کے اصحاب میں بعض اصحاب کے بارے میں ہے کہ ان کی رجعت ہوگی، جس میں بہت واضح روایات جو ہیں وہ مالک اشتر کے بارے میں. اسی طریقے سے دیگر ائمہ کے اصحاب میں بعض اصحاب ایسے ہیں
کہ جن کے بارے میں ائمہ کی اخبار موجود ہیں کہ ان کی رجت ہوگی، لیکن یہ کہ سب کی ہوگی یہ نہیں ہے، کیوں وہ تو ایک خصوصی چیز ہے، سب کے لیے نہیں، کچھ لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور انٹرول میں جو لوگ ہیں جی امام حسن عسکری امام زمانہ کی غیبت کے بعد اور پہلی رجس کے بیچ میں جو لوگ ہیں اس کا بھی کوئی کرائٹیریا ہوگا؟ جی ہاں، اس میں یہ ہے کہ وہ مومنین کہ جو امام کی غیبت میں پیدا ہوئے اور ان کو یہ تمنا رہی کہ وہ امام ان کے زندگی میں امام کا ظہور ہو اور وہ امام کی مدد کرے، امام کی نصرت میں کام آئے، اور انہوں نے اپنا زہد و تقوی، اپنا ایمان، اپنا عمل ایسا بنا لیا تھا کہ امام ان کو اپنی نصرت کے لیے قبول کر سکتے تھے، لیکن ان کی قسمت سے امام کا ظہور ان کی زندگی میں نہیں ہوا۔ تو اب ان کا بھی حق ہے کہ ان کو وہ موقع دیا جائے جس کے قابل انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، اور امام کا بھی حق ہے کہ جو لوگ امام کی نصرت کے قابل بن گئے ہیں امام تک ان کو پہنچایا جائے، تو ان کی رجت ہوگی۔ اس کا کرائٹیریا تو کہیں نہیں ہے کہ وہ کس طرح ہوں گے، وہ کوالیفائی کریں گے، کون کوالیفائی کرے گا؟ اب اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس مقام پر آ جائیں کہ جہاں ہم عقیدہ رجعت کو قرآن سے ثابت کر دیں، تاکہ نہیں آج کی ہماری میرا ایک سوال رہ گیا بیچ میں مولانا، کہ وہ اس جی کا فرمائیے۔ وہ کوئی ڈیفائن تو نہیں ہے کرائٹیریا کہ کون کوالیفائی کرے گا اس کے لیے، یا کون؟ کیونکہ تو بہت صاف ڈیفائن ہو تو گیا نا، کرائٹیریا یہ صاف ڈیفائن ہوا کہ وہ لوگ کہ جو امام کی نصرت کے قابل ہیں اور ان کو امام کی نصرت کا موقع نہیں ملا۔ قابل کیسے ہو گئے وہ؟ قابل ایسے ہوئے کہ ان کا ایمان، ان کا تقوی اور ان کا عمل ایسا تھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو تمنا تھی کہ وہ امام کے ناصر بنیں، امام کی نصرت کی سعادت حاصل کریں، اور اس تمنا میں ہی مر گئے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور سوال ہے، اس سے جڑا ہوا ایک سوال ہے، ایک یہ نہیں ہائپوتھیٹیکل سوال میں کر رہا ہوں آپ سے، جی ٹھیک ہے؟ وہ ہائپوتھیٹیکل سوال یہ کہ ایک بندہ ہے زید، وہ اس انٹرول میں پیدا ہوا ہے زید، لیکن زید نے جو ہے وہ نہج البلاغہ بھی پڑھ لی، ساری کتابیں بھی پڑھ لی، تاریخ بھی پڑھ لی، مجلسیں بھی اٹینڈ کر لی، آپ کے لیکچر بھی اٹینڈ کر لیے، اب تو از مچ مور کلیئر کہ امام کا کیا حق تھا۔ لیکن اگر وہ زید امام کے زمانے میں ہوتا تو اس کا اتنا کلیئر تو آئیڈیا اس کو نہ ہوتا امام کے بارے میں۔ میری بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں، ہم نہیں سمجھے۔ زید صاحب جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں انٹرول میں جب امام زمانہ کا غیبت ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بہت ریسرچ کی، کتابیں پڑھی، نہج البلاغہ بھی پڑھ لی، قرآن فہمی بھی آپ سے سیکھ لی، آپ کے لیکچر بھی سارے اٹینڈ کر لیے، اب ان کے دماغ میں بالکل کلیئر ہے کہ امام علی جو ہے وہ حق پہ تھے اور یہ سارے ائمہ جو ہے وہ حق پہ تھے۔ اب تو اس کو کلیئر ہو گیا نا، اب تو یہ تو ریپلے ہو رہا ہے نا اس کے لیے تو۔ لیکن اگر یہی زید صاحب اس وقت ہوتے تو شاید ان کا دماغ اتنا کلیئر نہ ہوتا امام کے حق کے بارے میں۔ ممکن ہے اگر ایسا ہو تو ظاہر ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو امام کے زمانے میں تھا وہ اس کی ضرور رجعت ہوگی، بلکہ ہم نے یہ کہا کہ جو اس حد تک پہنچ گیا کہ اس نے امام کا انتظار کیا، اور وہ انتظار اس لحاظ سے کیا کہ اپنی تیاری مکمل کر کے کیا، اور اس حد تک مکمل کر لی کہ اللہ کے نزدیک وہ امام کے ناصروں میں شامل ہو سکتا ہے، تو اس کا ہو جائے گا ظہور، اس کا ہو جائے گی رجعت۔ لیکن یہ کہ اس کی رجعت ضروری ہوگی جو امام کے زمانے میں ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہے امام صادق علیہ السلام کا، جو ہارون مکی کا ہے، کہ اس زمانے میں لوگوں نے جو امام کے چاہنے والے تھے، امام کے ساتھ بیٹھنے والے تھے، امام کے حق کو ماننے والے تھے، اور امام کے دشمنوں کو پسند نہیں کرتے تھے، ان سے برات کرتے تھے، انہوں نے جب امام سے کہا کہ مولا اب آپ کے چاہنے والوں کی اکثریت ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ امام سجاد کے زمانے میں واقعہ کربلا کے بعد جو امام کے چاہنے والے تھے یا اہل بیت کے شیعہ تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے تھے، بہت کم رہ گئے تھے، لیکن امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں ان کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی، امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں بڑھنا شروع ہوئی، اور امام باقر امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو اب ان لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ کل تو یہ بات تھی کہ امام سجاد کہتے تھے کہ میرے ساتھ حق کی آواز بلند کرنے والے 20 آدمی نہیں ہیں، آج امام کے درس میں 4000 آدمی بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو اتنے ہو گئے، اب آپ اپنا حق لے سکتے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اچھا تندور میں کود جاؤ،
اور کوئی راضی نہیں ہوا تھا. اور پھر ہارون مکی جب آئے اور ان سے کہا تندور میں کود جاؤ تو وہ کود گئے تھے. تو امام نے یہی کہا تھا کہ بھائی ایسے چاہیے. تو امام کے زمانے کے سب لوگ آئیں گے ایسا نہیں ہے. ہاں ہارون مکی جیسا ہوگا تو آ جائے گا. نہیں لیکن مولانا میرے سوال میں واضح نہیں کر سکا. اب اگر مجھے امام کہیں آ کے یہ کود جاؤ کنویں کے اندر تو مجھے تو پتا ہے ہارون مکی کے واقعے میں سامنے میں تو کود جاؤں گا فوراً, لیکن اس وقت تو میں نہ کودتا. سمجھے بات کہ نہیں آپ؟ نہ اب میرے پاس انفارمیشن زیادہ ہے. ہاں مطلب آپ کا یہ ہے کہ جس کے سامنے حق کو واضح ہونے کے مواقع زیادہ آ گئے اس کے لیے حق کو قبول کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اسی بنیاد پر ہم کہہ رہے تھے کہ معجزات سرکار رسالت کا جاری رہنا ضروری ہے. ورنہ یہ کہ جس زمانے میں رسول اللہ تھے اس زمانے میں تو لوگوں نے معجزے دیکھ لیے, بعد والوں نے دیکھے ہی نہیں. تو اس اعتبار سے ہے. اور اس میں ایک چیز جو آپ نے کہی, ایک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یا یہ کہیں کہ ایک واقعہ ہے کہ جس میں آپ نے اپنی امت سے یہ سوال کیا تھا کہ بتاؤ میری امت کے بہترین لوگ کون ہیں. تو کسی نے کہا کہ جو ابتدا میں ایمان لائے, جنہوں نے صعوبتیں برداشت کی. آپ نے کہا بے شک بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن میں کچھ اور لوگوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. بہرحال اپنا اپنا سب نے خیال ظاہر کیا, لیکن آپ یہی کہتے رہے کہ ہاں وہ اچھے ہیں, بے شک اچھے ہیں, لیکن میں کچھ اور اس سے اگلی منزل کے اوپر جانا چاہ رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر اللہ جانتا ہے, اللہ کا رسول جانتا ہے. تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت کے پسندیدہ ترین لوگ وہ ہیں کہ جو میرے قائم کا انتظار میں زندگی گزاریں. اب انتظار کیسا انتظار؟ یعنی اپنے آپ کو ان کی نصرت کے قابل بنائیں, کیونکہ اب یہ زمانہ وہ ہے کہ اس میں تو بڑی کسمہ پرسی ہے, بڑا مشکل ہے. شیعہ ہو کے زندہ رہنا مشکل ہے, نہ کہ امام کا ناصر بن کے زندہ رہنا. صحیح, ٹھیک ہے. چلیے اب تو آپ بتائیے ذرا قرآن کے حوالے سے. دیکھیے اب قرآن والا معاملہ جہاں تک ہے, پہلی چیز ہم آپ سے یہ بتائیں کہ اگر رجعت کا عقیدہ جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ بعض لوگوں کا قیامت سے پہلے مرنے کے بعد دنیا میں آنا ممکن بھی ہے کہ نہیں. اگر قرآن سے یہ بات ثابت نہ ہو سکے کہ مرا ہوا شخص قیامت سے پہلے بھی زندہ ہو سکتا ہے, قیامت میں سب زندہ ہوں گے تو قرآن میں بہت آئے ہیں, قیامت سے پہلے کوئی زندہ ہوگا یا زندہ ہو سکتا ہے, جب تک یہ بات ثابت قرآن سے نہ ہو یہ عقیدہ رکھا ہی نہیں جا سکتا, بے بنیاد عقیدہ ہو جائے. تو پہلے ہمارا جو پہلا مرتبہ, پہلا درجہ یا پہلی منزل ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے یہ تو ثابت کریں قرآن سے کہ مرے ہوئے لوگ اسی دنیا میں دوبارہ زندہ ہوتے ہیں یا نہیں, یا قرآن اس بات کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں, یا قرآن نے ہم کو جو تعلیمات دی ہیں ان میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ نے دنیا میں مردوں کو زندہ کیا یا نہیں. تو اس سلسلے میں قرآن میں ہمارے بعض مفسرین کے نزدیک سینکڑوں آیتیں ہیں, 2 4 10 100 50 نہیں, سینکڑوں. لیکن اس میں 70 آیتیں تقریباً کم و بیش ایسی ہیں کہ جس میں براہ راست دنیا میں قیامت سے پہلے زندہ ہونے کا تذکرہ ہے, اور باقی آیات جو ہیں وہ ہیں کہ جس میں اشارتاً ایسی چیز پائی جاتی ہے لیکن اتنا واضح ظاہری معنوں میں نہیں ہے کہ ہر شخص یہ ثابت کر سکے کہ اس سے مراد رجت ہے. وہ صرف ائمہ اہل بیت کی روایات ہیں کہ جس میں انہوں نے آیات کے بارے میں کہا کہ اس میں رجت کی طرف اشارہ ہے, اس میں رجت کی طرف اشارہ ہے, اس میں رجت کی طرف اشارہ ہے, لیکن ہم خود اس سے رجت کا اشارہ اخذ نہیں کر سکتے. لیکن وہ آیتیں کہ جن سے ہم رجعت کو بہت واضح طور پر سمجھ لیں ان کی تعداد بھی 70 سے زیادہ ہے. اب ہم اس میں سے کچھ آیتیں ایسی بیان کریں گے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ قرآن کی روح سے دنیا میں ایک مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے. ان آیتوں پر گفتگو کریں گے اور اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہمارا یہ ہوگا جس میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ دنیا میں زندہ ہونا جو ہے
یہ ہمارے آئمہ کی واپسی یا ان کے دشمنوں کی واپسی یا ان کے دوستوں کی واپسی پر کیسے منطبق ہوتا ہے، یہ پھر دوسرا مرحلہ ہوگا۔ تو پہلے ہم ان آیتوں کی طرف آپ کی توجہ دلائیں کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ مردے کا زندہ ہونا جس سے ثابت ہو جائے۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آیتیں تو بہت ہیں، صرف چند آیتیں پڑھیں گے، اور اس میں بھی یہ کریں گے کہ بعض آیتیں پڑھیں گے، بعض آیتوں کا ترجمہ پڑھ دیں گے، اور بعض آیتوں کی طرف صرف اپنے الفاظ میں اس کا مختصر تشریح یا خلاصہ پیش کر دیں گے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم جن آیتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہیں گے، سب سے پہلے آپ آ جائیں سورہ بقرہ کی طرف، اور سورہ بقرہ کی آیت 56 لے لیں۔ اچھا، اس میں کیا ہے، ہم آیت 56 سے پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے والی آیتیں چھوڑ رہے ہیں، اس کو ہم زبانی بتا دیں گے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے ان کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا ان کی موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر ہم نے تم کو زندہ کر کے کھڑا کر دیا تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر گزاروں میں شامل ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب یہ آیت کہاں ہے؟ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں اس میں تذکرہ ہے جناب موسیٰ کا۔ جناب موسیٰ کی امت نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی، اور اس کے بعد وہ ان کو لے کے کوہ طور پر پہنچے اور برق پہ تجلی چمکی، تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور باقی جو افراد گئے تھے سب کے سب مر گئے۔ جب سب مر گئے تو ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کو پریشانی ہوئی کہ اب میں اپنی قوم کی طرف واپس کیسے جاؤں گا، کہ وہ تو سب مر گئے۔ تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور اس کا تذکرہ اس 56ویں آیت میں ہے، اور ان سے خود مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو موت کے بعد زندہ کیا، اور اس لیے کیا کہ تم ہماری نعمت کا شکر ادا کرو، یعنی یہ نعمت حیات جو تم سے تلف ہو گئی تھی ہم نے تمہیں دوبارہ عطا کر دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ انبیاء کی امتوں میں ایسی صورت پیش آئی ہے کہ مرے ہوئے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ زندہ ہوئے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ آ جائیے سورہ بقرہ کی آیت 73 کے اوپر۔ یہ کون سی آیت ہے؟ یہ وہ آیت ہے کہ جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ پورا گائے کا قصہ ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک شخص نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس کے قتل کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد فیصلہ نہیں ہو پایا، بات بڑھتے بڑھتے بس وہ سب کو واقعہ یاد ہے، بیان کرنے میں تو پورا وقت لگ جائے گا۔ تو نتیجہ آخر میں یہ ہوا کہ اللہ نے ایک گائے کے بارے میں کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا اور اٹھ کے اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ تو اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ اللَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو، اور ہم اسی طرح مردوں کو زندہ کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو اب دیکھیے، وہ شخص مر گیا تھا، مقتول تھا، قصہ چل رہا تھا اس کے قصاص کا، معلوم نہیں کتنا وقت گزر گیا ہوگا، فیصلہ ہوتے ہوتے یہاں تک گائے ڈھونڈی گئی اور ذبح کی گئی اور اس کے اوپر مارا گیا۔ تو وہ اٹھا تو اس کو یہ بھی یاد تھا، اس کا حافظہ ویسے ہی تھا، اور اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو یہ اس نے مارا تھا۔ بات جو تھی وہ واضح ہو گئی، اور اس کے بات کے گواہی پر سب نے یقین بھی کر لیا۔ تو یہاں پر بھی مرنے کے بعد زندہ ہونے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی ہی آیت ہے 243، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت وقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے، یہ پیغمبر اسلام سے مخاطب ہو کے پروردگار کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے موت کے ڈر سے نکلے تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور کہاں سے نکلے تھے؟
موت کے ڈر سے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے ان کو دوبارہ زندہ بھی کیا تھا, اور اس لیے زندہ کیا تھا کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ بندے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اب یہ دراصل اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف, اور وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کے تیسرے وصی حضرت حزقیل, وہ ایک علاقے سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ مرے پڑے ہوئے ہیں جن کی میتیں سڑ گئی ہیں, گل گئی ہیں. تو انہوں نے پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار اب تو انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے ان سے یہ کہا کہ تم ان کے اوپر پانی چھڑکو, ہم انہیں دوبارہ زندہ کر دیں گے. اچھا, اتفاق کی بات کہ یہ واقعہ جو ہے ہمارے پاس بہت سی روایات ایسی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت پیش آیا تھا کہ جب سورج برج حمل میں تھا, یعنی 20 اور 21 مارچ کا درمیانی وقت. اس وقت یہ سب مرے ہوئے زندہ ہو گئے تھے. تو یہ واقعہ جو مرحوموں کو زندہ ہونے کا پیش آیا تھا حضرت حزقیل کے ساتھ پیش آیا تھا. اور ہوا یہ تھا کہ یہ لوگ جس نبی کی امت تھے اس نبی نے ان کو جہاد کا حکم دیا تھا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن علاقوں میں ہمیں جانا پڑے گا وہاں تو طاعون پھیلا ہوا ہے, لہٰذا انہوں نے قتال سے منہ موڑ لیا تھا اس بہانے. تو اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کے شہر میں ہی طاعون پھیل گیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ روزانہ سینکڑوں لوگ مرنے لگے. جب وہ مرنے لگے تو انہوں نے اپنے آپ کو اس موت کے ڈر سے بچانے کے لیے یہ کوشش کی کہ ہم اس شہر سے نکل جائیں قبل اس کے کہ ہمیں طاعون ہو. لیکن اس طاعون نے ان کا پیچھا کیا اور ایک صحرا میں جا کے سب مر گئے اور مرے پڑے رہے. ایک عرصہ گزر گیا, جب وہاں سے حضرت حزقیل گزرے تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, اس نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود ہے, جس سے یہ لگتا ہے کہ مرے ہوئوں کا زندہ ہونا یہ کوئی قرآن کے خلاف عقیدہ نہیں ہے, کیونکہ قیامت کبھی نہیں آئی تھی, اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. اچھا, اب سورہ بقرہ کی 259ویں آیت ہے اور 260ویں آیت ہے, دونوں مستقل آیتیں ہیں, ایک دوسرے سے متصل ہیں, اور یہ بہت طویل آیتیں ہیں, بہت لمبی گفتگو ہے. ہم اس کو صرف مختصراً اپنے الفاظ میں بیان کیے دیتے ہیں. اور صورتحال جو ہے اس میں وہ یہ تھی کہ گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ او کالذی, بلکہ چھوڑ دیں آیت کو ہم یہاں پر, کہ یہاں پر ایک شخص کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی طرح کہ جس نے ایک گاؤں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ اس کے تمام مکان گر گئے ہیں, اس کی چھتیں دیواروں پر گری پڑی ہوئی ہیں, تو اس نے یہ کہا کہ پروردگار اب تو ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو 100 سال کے لیے مار دی, موت دے دی, اور 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا. تو ہم نے پوچھا کہ تم اس حال میں کس طرح رہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, تم 100 سال اس طرح رہے ہو. یہ واقعہ جناب عزیر کا ہے کہ جناب عزیر نے ایک تباہ شدہ بستی کو دیکھا تھا جو کہ بخت نصر نے تباہ کر دی تھی بعض روایات کے مطابق, اور وہاں کے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کو زندہ چھوڑا ہو. تو اللہ نے 100 سال تک ان کو موت دی اور اس کے بعد ان کو زندہ کیا, اور اس کے بعد ان سے یہ کہا کہ تم دیکھو کہ تمہارے کھانے پینے کا سامان جو ہے اس کو ہم نے تازہ رکھا ہے جس کو ایک دن میں باسی ہو جانا چاہیے تھا, اور تمہارا گدھا جس کو زندہ رہنا چاہیے تھا وہ مر کے گل کے سڑ کے اس کی ہڈیاں بھی سڑ گئی. تو وہ پورا تفصیلی واقعہ ہے, اور پھر اللہ نے ان کے سامنے اس گدھے کو زندہ کیا اور خود وہ 100 سال بعد زندہ ہوئے. اور یہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنے جڑواں بھائی سے 100 سال چھوٹے تھے. تو بہرحال یہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں مر کے زندہ ہونے کو بیان کیا گیا ہے, اور اسی سے متصل جو ہے وہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم کا, کہ جب کہا جا رہا ہے کہ جناب ابراہیم نے اللہ سے یہ کہا کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم 4 پرندے لے لو اور ان کو سدھا لو, اور وہ تم سے اتنے مانوس ہو جائیں کہ تم ان کو پکارو تو تمہارے پیچھے دوڑیں, اور اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بناؤ, اور اس کے بعد پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ کے آؤ, اور پھر جب تم ان کو پکارو گے تو وہ دوڑ کے تمہارے پاس آ جائیں گے. تو یہ اللہ نے دنیا میں زندہ ہونا جناب ابراہیم کو دکھایا.
تو یہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ اس طریقے سے مرنے کے بعد لوگ زندہ ہو سکتے ہیں. اچھا پھر اس کافی ہو گئی ماشاءاللہ آیتیں اس بات کے اوپر, اس پہ تو کسی کو شک بھی نہیں ہے. اگر جی ہاں, بس ہم ایک آیت 2 آیتوں تک اور آ جائیں بس, پھر ہم اس کے بعد بلکہ ایک ہی آیت آپ کو پڑھ کے سنائی دیتے ہیں, پھر ہم وہاں پر آ جاتے ہیں جہاں سے یہ رجت کا عقیدہ ہمارا افز ہو جائے. یہ بات تو طے ہو گئی کہ بے بنیاد نہیں ہے, مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں, صحیح, یہاں تک تو طے ہو گیا. اچھا, اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے جو قرآن میں بہت مشہور ہے, وہ آیت کے لیے چھوڑے دیتے ہیں کہ جہاں اللہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے, اور تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو معجزے کا انکار کرتے ہیں, وہ تو تعویلات کرتے ہیں, لیکن قرآن میں بہت واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. اور یہ نہیں کہ جو اس وقت مرا ہے اس کو زندہ کر دیتے تھے, بلکہ قبروں کے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے. تو حضرت عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا دنیا میں دوبارہ قیامت سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی سنت میں یہ چیز شامل ہے کہ جب وہ چاہے کسی مردے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے دنیا میں باذن اللہ. حضرت عیسیٰ مرحوموں کو زندہ کر دیتے تھے. اب سب کو تو نہیں زندہ کر دیا تھا, کچھ کو زندہ کیا تھا, کیونکہ خصوصی ہے, رجت عمومی نہیں ہے, سب نہیں زندہ ہو جائیں گے, کچھ ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ کا زندہ کرنا جو ہے وہ بہت ہی مشہور ہے. اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ اور آیتیں ہیں, وہ ان کو ہم فی الحال چھوڑے دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ عقیدہ رجت کو اخذ کرنے کے لیے ہم اور کون سی آیتیں لے سکتے ہیں. تو پہلی چیز جو ہے وہ ہم بیان کر دیں, وہ ہے سورہ آراف کی آیت 150. اس کا بھی پورا واقعہ آپ سن لیں کہ صورتحال یہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے اپنی قوم سے دور گئے تھے اور قوم کی نظروں سے غائب ہو گئے تھے. پروگرام 30 دن کا تھا, بعد میں وہ 40 دن ہو گیا. قرآن میں پورے قصے موجود ہیں, بعد میں 40 دن ہو گیا. اس دوران میں حضرت ہارون کو اپنا وصی بنا کے گئے اور لوگوں سے یہ کہا کہ تم لوگ ہارون کی پیروی کرو گے, ہارون کو میں نے اپنا نائب قرار دیا ہے, اور اب ہارون میری جگہ تمہارا سید و سردار ہے. لیکن وہاں ہوا یہ کہ ایک شخص نے جو بہت بڑا عالم تھا, سامری, اس نے ایک سونے کا گوشالہ بنا لیا اور لوگوں سے کہا کہ اس کی پرستش کرو. اب وہ لوگ جو ابھی حضرت موسیٰ کے معجزے دیکھتے ہوئے آئے تھے, ابھی دریا شگافتہ ہوتا ہوا دیکھا تھا, ابھی پتھر سے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے تھے, ابھی منوسلوا اترتا ہوا دیکھا تھا, وہ سب بھول گئے اور لگے من اس کی عبادت کرنے کے لیے. تو حضرت ہارون نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانے. جب حضرت ہارون نے زیادہ سمجھانے کی کوشش کی تو وہ سب حضرت ہارون کو قتل کرنے کھڑے ہو گئے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ہارون سے جب حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا کہ ہارون کیا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا تھا جو کہ انا قوم استضعفونی فکادوا یقتلوننی, کہ میری قوم نے مجھے مستضعف کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے, لہذا میں اس فتنے کو نہیں روک سکا. اب یہ وہ آیت ہے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جب پیغمبر اسلام کی قبر پر فریاد کی تھی تو یہی آیت پڑھی تھی کہ انا قوم استضعفونی وقعدوا یقتلوننی. اور ایک آیت آج ہم اور پڑھ دیں کیونکہ پھر شاید ہمارا وقت کم ہو رہا ہوگا اور آپ لوگوں کو سوال ٹائم کافی اوپر ہو گیا, کافی زیادہ ہو گیا ٹائم. اچھا, تو بس ایک آیت سن لیں, پھر آپ کی مرضی, اگر کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے گا. یہ سورہ قصص کی 5ویں آیت ہے, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, کہ ہم نے تو یہ ارادہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو زمین پر مستضعف کیا گیا ہے ہم ان کو زمین کی وراثت دیں اور انہیں کو امام بنائیں. ان کو امام بنائیں, انہیں زمین کی وراثت دیں, ان کو امام قرار دیں, انہیں زمین کی وراثت دیں جن کو مستضعف کیا گیا. اور یہاں پر جو حضرت ہارون لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی مستضعف کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین اور امام حسن امام حسین سے کہا تھا کہ تم لوگ وہ ہو جو مستضعف کیے جاؤ گے. اور اس آیت میں آگے چل کے ہارون, حامان اور فرعون کے انجام کا بھی تذکرہ ہے, ان کو ذلیل کرنے کا بھی تذکرہ ہے. اب کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے ہم یہاں پر گفتگو روکے دیتے ہیں, انشاءاللہ آئندہ اس کی تشریح کر دیں گے کہ ان آیات میں واضح طور پر ائمہ اہل بیت کی رجعت جو ہے وہ ثابت ہے. صحیح, ٹھیک ہے. کسی کے پاس سوال ہے تو کر لیں بھائی, سوال آپ کے پاس اگر کسی کے پاس اگر ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. مولانا بہت بہت شکریہ. پھر ایک پروگرام رہ گیا بس رمضان سے پہلے, تو چلیے تو پھر اب اگلے پروگرام میں پھر اس سوال سے شروع کریں گے پروگرام کہ امام زمانہ کی غیبت کے دوران ان سے ہدایت
کس طرح لیں گے لوگ. ٹھیک ہے, ٹھیک چلیے ہے. بہت بہت شکریہ. باقی ہے کہ رجب کے اوپر جو بات باقی رہ گئی وہ انشاءاللہ آئندہ کر لیں گے. تو جی. آئندہ کا درس جو ہے وہ اس طریقے سے امامت کے اوپر ہم ختم کر لیں گے. البتہ جتنا ہمارے پاس وقت ہے اتنی ہی گفتگو ہو سکے گی. ابھی اس میں غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ یہ سب چیزیں رہ گئی ہیں, تو جتنا موقع ہوگا اتنا انشاءاللہ کر لیں گے. اگلے پروگرام میں کر لیں گے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. خدا حافظ, بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. فی امان. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ, بہت شکریہ. السلام علیکم. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ.